الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں ہمیں وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے، تفسیر سے ہے، فتن سے ہے، قیامت کی علامات سے ہے۔ بس وہ احادیث ملیں گی جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 399، 389۔ یہ نمبر ہے اس کتاب کے ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے۔ آپ اپنے ایڈیشن کے مطابق دیکھ لیں وہ حدیث جو کتاب الاشربہ سے تعلق رکھتی ہے، مشروبات۔ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحابی ہیں اور ایک عظیم صحابی کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان عمر قال علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب عمر فاروق نے، یعنی کہ ہمارے جو آج کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر، ان کے والد گرامی نے، جناب عمر فاروق نے کہا، نبی علیہ السلام کے ممبر پہ، یعنی کہ ممبر پہ وہ کھڑے تھے، ممبر پہ وہ موجود تھے، تو کہا، کیا کہا؟ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لینے کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو، انہ نزل تحریم الخمر، بے شک بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، وہی من خمسہ، جبکہ ان دنوں شراب بنتی تھی 5 چیزوں سے، من العنب، انگوروں سے، والتمر، اور کھجوروں سے، والعسل، اور شہد سے، والحنطۃ، اور گندم سے، والشعیر، اور جو سے۔ پھر کہا کہ والخمر ما خامر العقل، اور خمر یعنی کہ شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، عقل کو ڈھانک دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امیر المؤمنین جناب عمر فاروق، ثلاث، 3 چیزیں ہیں، وددت، ان کے بارے میں میری خواہش یہ تھی، میری تمنا یہ تھی، میری آرزو یہ تھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عہد الینا فیہن عہدا ننتہی الیہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 چیزوں کے بارے میں، آپ علیہ السلام ان 3 چیزوں کے بارے میں ہمیں ایسی تاکید فرماتے کہ ہم اس تاکید پہ رک جاتے، یعنی کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الجد، دادے کا مسئلہ، یعنی کہ دادے کی وراثت کا مسئلہ، والکلالہ، اور کلالے کا مسئلہ، کلالے کی وراثت کا۔ کلالہ کسے کہتے ہیں آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ وابواب من ابواب الربا، اور تیسرے نمبر پہ سود کے مسائل میں سے چند مسئلے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4616، 4616۔ اور دوسرے نمبر پہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا تو نمبر ہے 5581، 5581۔ اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا اور وہاں پہ نمبر ہے 3032، 3032۔ اور یہ الفاظ جو ہمارے سامنے ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں۔ میں اور آپ
یہ جانتے ہیں کہ شراب کے موضوع پہ اسی کتاب میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اس کے لیے آپ حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 353 353. وہاں پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ شراب پینے پہ کون سی سزا دی جائے گی، کون سی حد قائم کی جائے گی. تو وہاں گفتگو ہو چکی ہے کہ شراب کی تعریف کیا ہے، اور شراب کے حرام ہونے میں حکمت کیا ہے، شراب پینے پہ کون سی سزا دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال شراب کی تعریف میں صحیح بات یہ ہے کہ شراب کیا ہے؟ الخمر کل ما خامر العقل من ای شراب. ہر وہ مشروب شراب ہے، ہر پینے والی وہ چیز شراب ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ مشروب جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ آتا ہے، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مسائل اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوئے. ایک تو یہ پتہ چلا کہ وہ خمر، وہ شراب جس کی حرمت نازل ہوئی آسمانوں سے، اور جس کو شراب صحابہ کرام نے سمجھا، وہ ہر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال لے، جیسا کہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں. اور اس زمانے میں شراب کی جو اقسام موجود تھیں ان کا تذکرہ بھی جناب عمر فاروق نے کر دیا ہے. انگوروں سے شراب بنتی تھی، کھجوروں سے، شہد سے، گندم سے، جو سے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حنفی علماء کرام وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ الخمر، کیونکہ قرآن میں الخمر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو الخمر یعنی کہ شراب وہ ہے جو انگوروں سے بنے یا پھر کھجوروں سے. دیگر چیزوں سے جو مشروب تیار ہوگا وہ چاہے نشہ آور ہو، اس کو الخمر نہیں کہا جائے گا. البتہ اگر وہ اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہے تو اس کی اتنی مقدار پینی حرام ہے جس سے نشہ آئے. کیونکہ تھوڑی سی پئیں گے تو پھر اس کے اوپر شراب والی حد قائم نہیں کی جائے گی. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو حکم انگوروں کی شراب کا ہے، کھجوروں سے بنی ہوئی شراب کا ہے، وہی حکم ہر مشروب سے بنی شراب کا ہے. اس حدیث کے تعلق سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عالم جتنا بھی بڑا ہو، کوئی امام جتنا بھی بڑا ہو، پوری شریعت کا احاطہ نہیں کر سکتا. پوری شریعت کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پوری شریعت کا علم رکھتا ہو. یہ ہمیں اس حدیث سے کیسے معلوم ہوا؟ جناب عمر فاروق کی گفتگو سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام نے 3 مسائل کے بارے میں ہمیں ایسی وصیت کی ہوتی کہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے، ہمیں مزید اجتہاد وغیرہ نہ کرنا پڑتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مکمل دین دے کر گئے ہیں. اللہ نے مکمل دین نازل کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس دین کو امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان 3 مسائل میں شاید آپ علیہ السلام کی طرف سے دی گئی تعلیمات کو مکمل طور پہ نہیں جانتے تھے، اسی طرح جیسے دیگر کئی مسائل سے وہ ناواقف تھے. مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں آئی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. ایک دفعہ سلام کہا، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی.
دوسری بار سلام کہا، اجازت مانگی، نہیں ملی، تیسری بار سلام کہا، اجازت مانگی، نہیں ملی، واپس چلے گئے۔ کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جناب عمر فاروق جو کہ پہلے اپنے کاموں میں مصروف و مشغول تھے، توجہ نہیں دے سکے ابو موسیٰ اشعری پہ، اب وہ فارغ ہوئے تو کہا ابو موسیٰ کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ تو واپس جا چکے ہیں۔ پیغام بھیجا کہ ان کو وہ پھر آئیں، دوبارہ آئیں۔ وہ آئے۔ کہا واپس کیوں چلے گئے تھے؟ کہا اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ یعنی کہ 3 بار اجازت مانگی، نہیں ملی، چوتھی بار اجازت نہیں مانگنی، آپ واپس جائیں۔ تو میں اس لیے واپس چلا گیا۔ تو عمر فاروق کہنے لگے اس حدیث کے اوپر کوئی گواہ لے کر آؤ جو گواہی دے کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات دی تھیں، یہ حدیث بیان کی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری گئے، ایک جگہ انصاری صحابہ کرام جمع تھے، ان سے کہا کہ کیا اس حدیث کے بارے میں کوئی میرے ساتھ گواہی دے گا؟ کسی نے یہ حدیث سنی اللہ کے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو انصاری کہنے لگے یہ تو حدیث بالکل واضح ہے، یعنی کہ اس کو ہر کوئی جانتا ہے، تو اس حدیث کے اوپر گواہی دینے کے لیے ہم میں سے وہ جائے گا جو ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ تو ابو سعید خدری گئے، جناب عمر فاروق نے ان کی گواہی سنی، مطمئن ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ میں اس حدیث سے کیسے محروم رہ گیا، یہ حدیث میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر کہنے لگے کہ شاید اس وجہ سے میرے پاس نہیں ہے کہ میں کاروبار کے لیے مارکیٹ میں جاتا تھا، تو اس وجہ سے میں اس حدیث سے پیچھے رہ گیا۔ تو یہاں پہ عمر فاروق مان رہے ہیں کہ یہ حدیث میرے پاس نہیں ہے، اور زمانہ کون سا ہے؟ جناب عمر فاروق کی خلافت کا۔ نبی علیہ السلام کو فوت ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، اور ابھی تک عمر فاروق کے پاس یہ حدیث نہیں ہے۔ ایسے ہی میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے تو جناب عمر فاروق نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ فوت بالکل نہیں ہوئے۔ وہ تو ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے وہ آیتیں پڑھی جن میں آپ کے فوت ہونے کا تذکرہ آیا، تو تب عمر فاروق نے مانا کہ آپ واقعی فوت ہو گئے۔ تو بڑے سے بڑا عالم دین ایک مسئلہ سننے کے بعد بھول سکتا ہے، ایک ایت سننے کے بعد بھول سکتا ہے، حدیث اس کے ذہن سے نکل سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے کبھی بھی نہ سنی ہو۔ اسی لیے کسی ایک امام کی تقلید کرنا غلط ہے، کسی ایک امام کی تقلید کرنا اور یہ کہنا کہ جو یہ کہے گا بس میں وہی مانوں گا، یہ غلط ہے، کیونکہ وہ امام کئی ایک فتاوی میں غلطی کر سکتا ہے، کئی ایک فتاوی میں اس کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہوں گی۔ کیا امام مالک کا یہ واقعہ ہم سب نے نہیں سنا کہ ان کے پاس ایک آدمی بہت سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا، لمبا سفر کر کے آیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ مشکل مسائل تھے جس کا جواب اسے اپنے شہر کے علماء سے نہیں ملا، تو وہ مدینہ میں آیا امام مالک سے پوچھنے کے لیے، اور امام مالک نے اکثر سوالات کے جواب میں کیا کہا تھا؟ لا ادری لا ادری لا ادری۔ اس کا مطلب ہے کہ امام مالک کے پاس بھی دین کا مکمل علم نہیں تھا۔ امام شافعی نے بہت سے مسائل میں اپنا فتویٰ تبدیل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان مسائل میں علم نہیں تھا، بعد میں علم آیا تو فتویٰ تبدیل کیا، اور پھر بھی کئی مسائل رہ گئے ہوں گے۔ اسی لیے امام شافعی کے اپنے مسلک کے کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے امام شافعی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے امام کا بھی یہی مسلک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر مجھے حدیث مل جائے گی تو میں حدیث کے مطابق اپنا مسلک بنا لوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیے، وہ ایک ایک مسئلے میں ان سے 3 روایات ملتی ہیں، 4 روایات ملتی ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اسی لیے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا فتویٰ تبدیل ہوتا رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی صورتحال یہی ہے
اسی لیے فقہ حنفی کے علماء کرام دین کے ایک تہائی مسائل میں ان کا فتویٰ قبول نہیں کرتے، ان کے شاگردوں کا فتویٰ قبول کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو کسی ایک عالم دین کی تقلید کرنا بالکل غلط ہے۔ اب آتے ہیں ان تین مسائل کی طرف جن کے بارے میں جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کاش ان تین مسائل میں ہمیں ایسی وصیت کر کے جاتے کہ ہمیں آپ کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت نہ پڑتی۔ پہلا مسئلہ ہے دادے کی وراثت کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ فوت ہونے والا فوت ہوا، جو فوت ہوا ہے اس کے اپنے والد صاحب حیات نہیں، وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ اب فوت ہونے والے کے دادا جی زندہ ہیں، فوت ہونے والے کے بھائی بھی زندہ ہیں۔ کون سے بھائی؟ سگے بھائی یا پدری بھائی۔ سگے بھائی یعنی کہ وہ بھائی جو ماں کی طرف سے بھی بھائی ہیں، باپ کی طرف سے بھی بھائی ہیں، یا ایسے بھائی زندہ ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی تو نہیں ہے لیکن باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔ تو اب یہاں پہ اشکال پیدا ہوگا کہ کیا دادا کے ساتھ ساتھ بھائی بھی وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ دادا یہاں پہ کس کا کیا مقام ہے؟ باپ کا۔ اچھا، باپ اگر زندہ ہوتا تو پھر بھائیوں نے وارث بننا تھا؟ بالکل نہیں بننا تھا۔ جب میت کا باپ زندہ ہو تو پھر باپ چونکہ موجود ہے تو میت کے بھائی وارث نہیں بن سکیں گے۔ لیکن یہاں پہ باپ نہیں ہے بلکہ باپ کا کیا مقام ہے؟ دادا۔ تو اس لیے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ اب اس معاملے میں پہلا موقف یہ ہے کہ دادے کے ساتھ ساتھ بھائی بھی وارث بنیں گے، یعنی کہ دادا باپ والی قوت نہیں رکھتا کہ بھائیوں کو مکمل طور پہ محروم کر دے اور سائڈ پہ کر دے۔ یہ موقف ہے صحابہ کرام میں سے زید بن ثابت کا اور دیگر کئی صحابہ کرام کا، اور جمہور علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے۔ مثال کے طور پہ امام مالک کا، امام شافعی کا اور امام احمد کا ایک روایت کے مطابق جو مشہور ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ دادا چونکہ باپ کا کیا مقام ہے تو یہ بھائیوں کو وراثت سے ایسے ہی محروم کر دے گا جیسے باپ بھائیوں کو، میت کے بھائیوں کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ موقف تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اسی موقف کے بارے میں ایک روایت ملتی امام احمد سے۔ اب دیکھیے امام احمد کی ایک روایت ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ اگر امام احمد معصوم ہوتے، شریعت کا مکمل احاطہ کرنے والے ہوتے تو ان کی روایتیں دو نہ ہوتی، ایک ہی ہوتی۔ یہ جو دوسرا موقف ہے اسی کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان کے شاگرد امام القیم رحمہ اللہ نے، اور موجودہ زمانے کے علماء کرام میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اور انشاءاللہ یہی راجح ہے۔ کیا راجح ہے؟ کہ دادے کی موجودگی میں میت کے بھائی وارث نہیں بن سکیں گے۔ اور یہاں پہ آپ ایک اور بات نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ ہم جمہور کے ساتھ نہیں ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا جو مشہور ان سے روایت ہے اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ ہم یہاں پہ اس قول کے ساتھ کھڑے ہیں جدھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مخالف نہیں ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ جدھر حق ہوگا ادھر ہم ہیں، حق کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے ہیں ہم۔ ندور مع الحق حیث ما دار، جدھر حق جائے گا ادھر ہم جائیں گے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بھی سلام پیش کریں، ابن القیم رحمہ اللہ کو بھی سلام پیش کریں، وہ بھی یہاں پہ اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں جو موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ شیخ ابن باز، ابن عثیمین بھی۔ دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں جناب عمر فاروق کی خواہش تھی کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پہ ہمیں احکام دے کر جاتے،
وہ کلالہ کا مسئلہ ہے۔ پہلا سوال یہ کہ کلالہ کہتے کس کو ہیں؟ کلالہ اس فوت ہونے والے کو کہتے ہیں جو فوت ہوا تو اس کی اولاد نہیں ہے، یا تو پیدا ہی نہیں ہوئی یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد سے مراد ہے کہ اس کے بیٹے بھی نہیں ہے اور بیٹی بھی نہیں ہے اور بیٹے کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اگر فوت ہونے والا بیٹا چھوڑ کے گیا تو وہ کلالہ نہیں ہے، اگر فوت ہونے والا بیٹی چھوڑ کے گیا تو وہ فوت ہونے والے کو کلالہ نہیں کہیں گے۔ یا فوت ہونے والا فوت ہوا تو اس کے بیٹے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اس کی بیٹیاں پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں، لیکن بیٹے کی اولاد ہے، پوتا پوتی، تو پھر بھی اس کو کلالہ نہیں کہیں گے۔ تو کلالہ کون ہے؟ جس کی اولاد نہ ہو اور ساتھ ساتھ اس کا باپ دادا بھی نہ ہو، یعنی کہ نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا دادا ہے، نہ پردادا ہے، اس طرح کر کے۔ تو ایسے فوت ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ اچھا، اب اس کلالہ کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اس معاملے میں سورہ نساء ایت نمبر 176 پڑھ لیں، 176 سورہ نساء کی آخری ایت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستفتونک، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یعنی کہ کلالہ کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیں، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حکم واضح کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ واضح نہیں ہے۔ پتہ چلا معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اب اس آیت کی کیا تفسیر ہے جی؟ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر فوت ہونے والا فوت ہوا اور وہ ہے مرد لیکن کلالہ ہے، یعنی کہ فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کا باپ دادا پردادا وغیرہ نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے کون؟ مرد۔ اس کے وارثوں میں اگر ایک بہن ہے، سگی بہن یا پدری بہن، تو اس بہن کو وراثت کے مال میں سے آدھا حصہ مل جائے گا۔ کتنا مل جائے گا؟ آدھا حصہ۔ اور اگر دو بہنیں ہیں تو پھر ان کو 2/3 مل جائے گا، 2/3۔ ایسی اگر 3 بہنیں ہوں تو پھر بھی یہی ملے گا، 4 ہوں تو پھر بھی یہی ملے گا، جتنی زیادہ ہو جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ۔ اور اگر وارثوں میں صرف ایک بھائی ہے یا 2 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، تو یہ سارا مال لے جائیں گے۔ بہنوں میں کیا تھا؟ اگر ایک بہن ہے تو آدھا مال لے گی، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2/3 لیں گے، 2/3 لیں گی۔ لیکن اگر کلالہ کا وارث کون ہے؟ بھائی ہے، ان کے فوت ہونے والی کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ جو کلالہ فوت ہوئی ہے وہ کون ہے؟ لڑکی۔ نہ اس کی اولاد تھی، نہ اس کا باپ تھا، نہ دادا پردادا وغیرہ۔ تو وارث کون بن رہے ہیں؟ اس کے بھائی۔ تو بھائی 1 ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں، وہ سارا مال لے جائیں گے۔ اور اگر مکس ہیں وارث، بہن بھائی، پہلے تھا اکیلی بہن یا اکیلی 2 بہنیں، پھر تھا اکیلا بھائی یا 2 بھائی یا 3 بھائی، اب ہے مکس۔ کلالہ کے وارث کون ہے؟ بہن بھائی۔ تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول چلے گا، تو یہ اس طرح آپس میں تقسیم کریں گے کہ لڑکی کو سنگل ملے گا، لڑکے کو ڈبل ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبین اللہ لکم، اللہ نے احکام واضح کر دیے۔ اچھا، یہ صورتحال کلالہ کی تب ہے جب اس کے وارثوں میں کون ہے؟ بہن بھائی، سگے یا پدری۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوت ہونے والا فوت ہوا اور وہ کلالہ ہے، یعنی کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ باپ دادا، اور بہن بھائیوں میں سگے بہن بھائی نہیں ہیں اور نہ ہی پدری بہن بھائی ہیں، ہاں بہن کی طرف سے
ماں کی طرف سے مادری، ماں کی طرف سے مادری بہن بھائی ہیں، تو پھر کیا اصول ہے؟ وہ اس کا تذکرہ آیا سورہ نساء کے شروع میں، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، کہ اگر فوت ہونے والا فوت ہوا اور وہ ہے کلالہ، وارثوں میں کون ہے؟ مادری بہن یا بھائی، تو اس کو کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے گا، یعنی کہ 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر ایک ہی ہے، چاہے وہ بھائی ہے چاہے بہن ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو پھر کتنا ملے گا؟ 1/3، 1/3۔ وہ جتنے بھی ہیں، وہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، ان کو 1/3 ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کلالہ کے احکام بھی اللہ نے واضح طور پہ بیان کیے ہیں۔ کلالہ کی جو وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں، کلالہ کی یہی تفسیر ہے، یہی تعریف ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک، اور جمہور صحابہ کرام تابعین کے نزدیک، فقہائے 7 کے نزدیک، اور ائمہ 4 کے نزدیک۔ تیسرے نمبر پہ کیا تھا؟ سود کے چند مسائل۔ یہ کون سے ہیں جن میں اشکال تھا جناب عمر فاروق کو؟ ممکن ہے کہ اس سے مراد سود کی وہ شکل ہو جس کو کہتے ہیں ربا الفضل، اس میں چند صحابہ میں اختلاف رہا ہے، تو شاید وہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جب چاندی کی چاندی سے بیع ہو رہی ہو، سونے کی سونے سے بیع ہو رہی ہو، تو اس معاملے میں احادیث بالکل واضح ہیں کہ چاندی کی چاندی سے بیع کریں گے تو دونوں طرف سے مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے، اور یہ سودا نقد ہونا چاہیے، یعنی ادھار اس میں نہیں چلے گا۔ ادھار دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بیع مکمل نہ کر لیں۔ گولڈ کی گولڈ سے بیع ہو یا سلور کی سلور سے ہو، اور ایسے ہی جب بیع ہو کھجوروں کی کھجوروں سے، گندم کی گندم سے، جو کی جو سے، نمک کی نمک سے۔ لیکن اس میں کچھ صحابہ کرام یہ سمجھتے رہے ہیں کہ سونے کی سونے سے بیع ہو یا چاندی کی چاندی سے بیع ہو تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، بس ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ تو شاید عمر فاروق کا اشارہ اس جانب ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احادیث اس مسئلے میں بھی واضح ہیں۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 390 کی طرف، 390۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بیگم، اور میری اور تمام مسلمانوں کی ماں۔ جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ پھر مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ سورہ احزاب کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو کہتا ہے میں ماں نہیں مانتا پھر وہ مومن نہیں۔ تو سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البتع، آپ علیہ السلام سے سوال ہوا بت کے بارے میں۔ بت کس کو کہتے ہیں؟ باتعین، شہد سے بنی ہوئی شراب۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کل شراب من اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو تو وہ حرام ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 5585 5585، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 2001 امام عبد الغنی المقدسی جو عمدۃ الاحکام کے مؤلف ہیں وہ کہتے ہیں البتع نبید العسل، بت کیا چیز ہے؟
یہ شراب کا نبیذ ہے، شراب سے بنا ہوا نبیذ ہے، اور معذرت شہد سے بنا ہوا، شہد سے بنا ہوا کیا ہے؟ نبیذ ہے۔ یعنی کہ جب آپ پانی میں ڈال کے رکھیں کس کو؟ شہد کو، رات کو آپ نے رکھا اور اتنی دیر آپ نے پڑا رہنے دیا کہ اس میں نشہ پیدا ہو گیا، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر وہ حرام ہو جائے گا، شراب بن جائے گا، الخمر ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چیز کا نام کیا ہے، وہ انگوروں سے انگور ہیں یا کھجوریں ہیں یا کیا چیز ہے، دیکھا جائے گا کہ وہ نشہ آور ہو چکا کہ نہیں۔ ہر نشہ آور مشروب خمر ہے اور حرام ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 391 کی طرف، 391، اور اس کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ کون ہیں؟ یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کے کزن، آپ کے چچا کے بیٹے، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے، آل بیت کے عظیم فرزند، اور یہ وہ ہیں جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، مفسر قرآن۔ آپ کوئی بھی ایسی تفسیر کھول لیں جس میں سلف صالحین کے تفسیری اقوال بھی موجود ہوں، تو سب سے زیادہ جس کے اقوال آپ کو ملیں گے صحابہ کرام میں سے، وہ عبداللہ ابن عباس ہوں گے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بالغ عمر، کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ ان فلانا باع خمرا، کہ فلاں آدمی نے شراب بیچی ہے، شراب کیا کی ہے؟ بیچی ہے۔ اچھا یہ فلاں کون ہے؟ مسلم شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، ان میں سے مضبوط ترین رائے انشاءاللہ یہ ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ شراب پینا جائز نہیں ہے اور مسلمانوں کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن کفار کے لیے چونکہ پینی جائز ہے تو ان کو بیچنی بھی جائز ہوگی۔ واللہ اعلم۔ تو بہرحال انہوں نے شراب بیچی۔ فقال، تو جناب عمر فاروق نے کہا، قاتل اللہ فلانا، فلاں شخص کو اللہ تعالی ہلاک کرے، علم یعلم، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے، حرمت علیہم الشحوم، ان پہ چربی حرام کی گئی، فجملوها، تو انہوں نے چربی کو پگھلایا، فباعوها، اور پھر اس کو بیچا، یعنی کہ کیا کیا؟ ہلا کیا کہ چلیں ہم چربی کھا تو نہیں سکتے، چلیں اس کو گرم کر کے پگھلا کے تیل بنا کے بیچ تو سکتے ہیں۔ عمر فاروق کہنا چاہتے ہیں جیسے کھانا حرام ایسے بیچنا بھی حرام۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور پہلے نمبر پہ اس کو انہوں نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2223 کے طور پہ، 2223، کتاب ہے کتاب البیع، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق بیع سے ہے، کوئی چیز خریدنے وغیرہ سے ہے۔ باب ہے باب لا یذاب شحم المیتۃ ولا یباع ودکہ، کہ مردہ جانور کی چربی پگھلانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تیل بیچنا جائز ہے۔ مردہ جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس طرح کہ آپ اس کی چربی کو پگھلا کر استعمال کریں یا اس کا تیل بنا کر بیچیں۔ پھر اس حدیث کو امام بخاری دوسری بار لے کر آئے اور نمبر ہے 3460، 3460، اور اس بار کتاب ہے کتاب احادیث الانبیاء، صحیح بخاری کی وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ہے۔ باب کیا؟ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، کہ وہ احادیث جن میں تذکرہ آیا بنی اسرائیل کا، تو یہاں پہ تذکرہ آ گیا نا یہودیوں کا۔ جی
آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 پتہ چلا کہ شراب کو بیچنا بھی جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں، شراب بنانا بھی جائز نہیں، اور شراب میں کسی قسم کا تعامل کرنا بھی جائز نہیں۔ اس معاملے میں ذرا یہ حدیث آپ نوٹ کریں، اس کو سمجھیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر 1295 1295 کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، نبی علیہ السلام نے شراب کے معاملے میں 10 طرح کے آدمیوں پہ لعنت کی ہے۔ شراب کے معاملے میں لعنت ہے، صرف پینے والے پہ نہیں بلکہ 10 طرح کے لوگوں پہ۔ نمبر 1 عاصرہ، شراب جس پھل سے بنی ہے اس کو نچوڑنے والا۔ مثال کے طور پہ شراب ہے کس چیز کی؟ انگوروں کی، تو انگور کو نچوڑنے والا۔ ومعتصرہ، اور انگور کو وہ چیز جس سے شراب بنی ہے اس کو نچوڑانے والا، جو حکم دے رہا ہے، جو کہتا ہے میرے لیے یہ کام کیا جائے، کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ میرے لیے انگور ان کا رس جو ہے وہ نکالیں، ان کو نچوڑیں۔ نمبر 3 فرمایا وشاربہ، شراب کے معاملے میں اس پہ بھی لعنت جو شراب پینے والا ہے۔ وحاملہ، اور اس پہ بھی لعنت جو شراب اٹھاتا ہے۔ اس پہ وہ لوگ غور کریں جو ایسے سپر سٹوروں میں یا ایسی شاپ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ شراب بھی پڑی ہوتی ہے، اور وہ شراب اٹھا کر کسٹمر کو لا کر دیتے ہیں یا اس کی گاڑی میں لاتے ہیں، تو شراب اٹھانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت۔ والمحمولۃ الیہ، اور اس کے اوپر بھی لعنت جس کے لیے شراب اٹھا کر لائی جائے، جو مانگ ہے، جو کہتا ہے شراب لے کر آؤ میرے لیے۔ وساقیہ، اور اس پہ بھی لعنت جو شراب ڈال کر کسی کو شراب پلاتا ہے، خود نہیں پی رہا، خریدی بھی نہیں ہے، بس یہ تعامل کیا کہ شراب ڈال کر دی اور پیش کر دی ہے۔ وبائعہا، اور شراب بیچنے والے پہ بھی لعنت۔ وآکل ثمنہا، اور اس کی قیمت کھانے والا، یعنی کہ جو قیمت کھا رہا ہے اس کی، اس کے اوپر بھی لعنت۔ والمشتری لہا، اور اس کو خریدنے والا، اس کے اوپر بھی لعنت۔ والمشترات لہو، جس کے لیے خریدی گئی ہے اس کے اوپر بھی لعنت، یعنی کہ تاکید ہے، ورنہ جس کے لیے خریدی گئی ہے یہ کون ہوا؟ یعنی کہ ایک ہے خریدنے والا اور ایک یہ جس کے لیے خریدی جا رہی ہے، تو وہ بھی خریدنے والا ہی ہوا۔ لیکن ہر لحاظ سے تاکید کر دی گئی ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں شراب کے معاملے میں، کسی قسم کا تعاون جائز نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں شراب کا معاملہ کتنا سنگین اور خطرناک ہے۔ نمبر 2 اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہیلے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان کو حلال کرنے کے لیے ہیلا اختیار کرنا یہ جرم ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے، کیونکہ قیمت جو ہے وسیلہ ہے کس کا؟ شراب پینے کا۔ جب آپ بیچیں گے، قیمت لیں گے تو کوئی خریدے گا اور پیے گا۔ اچھا، یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے، وہ کہے گا کہ گدھے کا، پھر گدھا جو ہے وہ بھی تو حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے، اس کو بیچنا کیوں جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گدھے کا استعمال جائز ہے سوالی کے لحاظ سے، گدھے کا استعمال جائز ہے اس کے اوپر سامان لادنے کے اعتبار سے، تو اس لیے گدھے کی بیع بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی گدھا خرید رہا ہے آپ سے اس لیے کہ میں ذبح کر کے کھاؤں گا تو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو شراب بیچتا ہے اس کی قیمت کھاتا ہے وہ ان یہودیوں کے مشابہ ہے جن پہ چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا اور بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے، کیونکہ
یہ طریقہ ہے اس چیز تک پہنچنے کا۔ تو اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے۔ وہ حدیث ہے 392 392 اور اس کا تعلق ہے لباس سے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں کتاب اللباس میں۔ حدیث کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تلبس الحریرہ، تم ریشم نہ پہنو، ریشمی لباس نہ پہنو، فإنہ من لبسہ فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، کیونکہ جو ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ ریشمی لباس آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کے نمبر ہے 5834 5834، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کے نمبر ہے 2069 2069۔ اب ہم ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، پھر دونوں کی ایک ساتھ وضاحت کریں گے۔ حدیث کا نمبر ہے 393 393۔ حدیث کے راوی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت عظیم صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ یہ صحابی کتنے عظیم ہیں ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک جنگ میں جو مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جا رہی تھی، حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ مسلمان ان کے باپ کو قتل کرنے لگے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کافر ہیں۔ لڑائی میں صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی تھی، تو حذیفہ بن یمان نے شور ڈال دیا کہ یہ تو میرے والد صاحب ہیں۔ ان کے شور ڈالنے کے باوجود صحابہ کرام کی تلواریں اوپر اٹھ چکی تھیں، وہ نیچے نہیں آئیں اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو حذیفہ بن یمان نے ان کو، صحابہ کرام کو بدعائیں نہیں دی، ان کو برا بلا نہیں کہا، صبر کا مظاہرہ کیا اور سمجھ گیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو لڑائی میں ایسا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کہیں غلطی میں کوئی قتل ہو جائے تو قتل کرنے والے کو کافر قرار دینا یا اس قسم کے سخت فتوے لگانا، اس سے بچنا چاہیے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کہہ رہے تھے لا تلبس الحریرہ۔ یہ حدیث، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ حذیفہ بن یمان نے یہ حدیث کب بیان کی تھی۔ حذیفہ بن یمان تھے عراق میں، عراق فتح ہو چکا ہے، مجوسیوں کا علاقہ ہے، فارسیوں کا علاقہ ہے۔ مجوسی دین کے لحاظ سے مجوسی تھے اور قوم کے لحاظ سے فارسی، جن کو آج کل ہم ایرانی کہتے ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان کا ایک غلام تھا، وہ کیا ہے؟ مجوسی ہے۔ حذیفہ بن یمان اسے کئی بار سمجھا چکے تھے کہ جب میں تم سے کہوں میرے لیے پانی وغیرہ لے کر آؤ تو یہ پانی سونے چاندی کے برتن میں لے کر نہ آیا کرو، کیونکہ اس سونے چاندی کے برتن ہمارے لیے حرام ہیں۔ تو ایک دفعہ حذیفہ بن یمان نے اسے پانی مانگا تو وہ چاندی کے برتن میں لے آیا۔ حذیفہ بن یمان نے وہ چاندی کا برتن، وہ پیالہ اس کے اوپر غصے سے پھینک دیا، اور پھر کہا کہ میں نے اس لیے اس کے اوپر پھینکا ہے غصے سے کیونکہ میں اس کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، کئی دفعہ وارننگ دے چکا ہوں، کئی دفعہ روک چکا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا تلبس الحریرہ، کہ تم ریشمی لباس نہ پہنو، ولد دیباج، دیباج بھی ریشمی لباس کو کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حریر کا لفظ بولا جاتا ہے ہر ریشمی کپڑے پہ، اور دیباج ریشم کا خاص کپڑا جس کی بنائی بہت گھنی اور پکی ہو، یعنی کہ پھر یہ ریشمی کپڑا مضبوط ہوگا، تھوڑا سا موٹا ہوگا۔ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں پیا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فِي صِحَافِهِمَا، اور سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا نہ کھایا کرو۔ فَإِنَّهَا، کیونکہ یہ برتن، یہ چیزیں، لہم، ان کفار کے لیے ہیں، فی دنیا، دنیا میں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہوں گی، فی الآخرۃ، آخرت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کے لیے دنیا میں ریشمی لباس استعمال کرنا جائز ہے، اور گولڈ سونا چاندی جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے جائز بنایا ہوا ہے۔ تو چونکہ وہ استعمال کر رہے ہیں تو
تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان کے لیے ہے دنیا میں، اور اے مسلمانوں یہاں پہ صبر کرو، ان سے دور رہو، تمہیں آخرت میں چیزیں ملیں گی۔ اس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری میں کئی بار لے کر آئے، مثال کے طور پہ 5426، 5426 اور 5632 وغیرہ، اور امام مسلم بھی لے کر آئے، نمبر ہے وہاں پہ 2060 2067۔ اب ان دو احادیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر ایک، پتہ چلا کہ ہر قسم کا ریشمی کپڑا مردوں پہ حرام ہے، اور اس بارے میں سنگین وارننگ آئی ہے کہ جو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور ریشمی لباس سے مراد ہے وہ ریشمی لباس جو قدرتی طور پہ ریشمی لباس ہو، یعنی کہ ریشم کے کیڑے سے تیار کیا ہوا ہو، یعنی کہ ریشمی کیڑا جو دھاگا، ریشمی کیڑے سے جو دھاگا بنتا ہے، ریشمی کیڑے کا جو دھاگا ہے اس دھاگے سے جو لباس تیار ہوا ہے۔ نمبر دو، اس حدیث سے پتہ چلا، ان دو حدیث سے، کہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا بالکل جائز ہے۔ اچھا، اس میں حکمت کیا کہ عورتوں کے لیے جائز ہے؟ شاید حکمت یہ ہے کہ عورتوں کا کام ہے کہ اپنے خامدوں کے لیے بن ٹھن کر لینا، اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت کا اہتمام کرنا، اور یہ بات معلوم رہے کہ ریشمی لباس کا عورتوں کے لیے حلال ہونا، مردوں کے اوپر حرام ہونا، اس پہ علماء کرام کا اتفاق اور اجماع ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان دو احادیث سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے پلیٹوں میں، برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ یعنی کہ عورتیں گولڈ کے زیورات پہن سکتی ہیں، لیکن گولڈ کے برتنوں میں کھانا کھائیں تو یہ نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ چاندی کی انگوٹھی وغیرہ پہن سکتے ہیں، لیکن چاندی گولڈ کی انگوٹھی وہ نہیں پہن سکتے۔ چوتھے نمبر پہ ان دو حدیث کے تعلق سے مسئلہ بھی ذہن میں رکھنے والا ہے کہ جیسے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، ایسے ہی سونے چاندی کا دیگر استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ عورتیں سونے چاندی کے زیورات پہن سکتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ چاندی کی انگوٹھی وغیرہ پہن سکتے ہیں۔ پھر ہم منتقل ہوتے ہیں آج کے درس کی آخری حدیث کی طرف، چونکہ اس کا تعلق بھی ریشمی لباس سے ہے۔ اس کے راوی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ حدیث کا نمبر 394 394، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر الا ہکذا، کہ نبی علیہ السلام نے ریشمی لباس پہننے سے منع کیا ہے سوائے اس کے جو اس طرح ہو۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ورفع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ السبابۃ والوسطیٰ، کہ جب آپ نے کہا کہ ریشمی لباس ممنوع ہے سوائے اس طرح کے، تو آپ نے اپنی دو انگلیاں بلند کی۔ کون سی دو انگلیاں؟ ایک انگشت شہادت یہ والی، اور ایک درمیانی انگلی، یعنی کہ ان دو انگلیوں کے برابر ریشمی ٹکڑا مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں اپنے لباس میں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 5829 5829، اور امام مسلم نے نمبر ہے 2069 2069۔ لیکن مسلم شریف میں کچھ مزید وضاحت بھی آئی ہے۔ والی مسلم، امام عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں مسلم میں ہے کہ نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع، کہ نبی علیہ السلام نے ریشمی لباس پہننے سے منع کیا ہے، لیکن دو انگلیوں کے برابر یا تین انگلیوں کے برابر یا چار انگلیوں کے برابر ریشمی ٹکڑا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے جو آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے؟ پہلے نمبر پہ کہ ریشمی لباس مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے اوپر حرام نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ 2 انگلیوں کی مقدار یا 3 یا 4 انگلیوں کی مقدار مرد ریشمی ٹکڑا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی تب جب یہ دوسرے لباس کے تابع ہو، خالص یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تب استعمال کریں گے جب اس کو دوسرے لباس میں استعمال کریں، اس کی کوئی پٹی بنا لیں، اس کے کوئی یعنی کہ آستین کے اوپر استعمال کر لیں وغیرہ، تو یہ جائز ہے۔ البتہ یہ کہ وہ صرف ریشمی ٹکڑا یہ استعمال کریں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔